الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم حضرات مومنین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کل سورہ عصر کے اوپر اور امام عصر اور ہماری ذمہ داریوں کے موضوع پر ضمناً یہ اجمالی تقاریر ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدھے گھنٹے کی تقریر میں موضوع کو وسعت نہیں دی جا سکتی، اور میری تقریر میں یہ ضروری ہے کہ میں سوچتا ہوں اور بہت عرصے سے اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ حالات حاضرہ کے کسی نہ کسی موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عالم شیعت سے ایک پرانا بغض ہے، اور یہ بغض کہاں سے چلا یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 14 صدی گزرنے کے بعد بھی صرف اس لیے کہ ہم نے عامہ کی طرح خلافت کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے خلافت کو اللہ من جانب اللہ ملنے والی خلافت کو، جو کہ بلا فصل ہے اور جو کہ منتخب کردہ ہے اور متعین کردہ ہے خدا کی طرف سے، اس خلافت کو ہم نے مانا، اور ہم نے دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانا۔ جبکہ عام لوگوں نے، عامہ نے اس کے برعکس کیا، اور انہوں نے اپنے انتخاب کے تحت خلیفہ کو معین کیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا طریقہ جانے۔ ہم نے اس پر عمل کیا کہ جو پیغمبر اکرم نے ہم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا، اور جس کی تاکید وہ کر کے گئے تھے۔ پیغمبر نے جاتے جاتے یہ حکم دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی وعلمتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک دوسری میری اطرت اور اہل بیت، اور ان دونوں سے تمسک قائم رکھنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو گے، اور ان میں کبھی آپس میں لن یفترقا بہم، ان میں آپس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو ایسی مستحکم جب احادیث اور احکامات موجود ہیں اور پیغمبر نے متواتر اس کا تذکرہ کیا تو ہم نے اس کو مانا ہے۔ ہمیں دوسرے کے کسی اور کے عقیدے کو ماننے سے کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہم اپنا عقیدہ کسی اور پر تھوپتے ہیں۔ تاریخ آپ دیکھ لیجئے، ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ ہمارے ائمہ کو پوری دنیا مانے۔ ہم 14 معصومین علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی پاک اور پاکیزہ طیب و طاہر زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی اس انداز میں نہیں کہ زبردستی پیش کرتے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے خلاف جو کیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے مسلمانوں کی طرف سے مہم ہو اور چاہے غیر مسلم کی طرف سے ہو۔ ابھی آپ کے سامنے جنگ چل رہی ہے شام میں، اور ابھی سلسلہ اس کا ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اگر آپ ہوش مند شیعہ ہیں اور آپ کا تمسک محمد و آل محمد سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان عناصر کو
اور ان اسباب کی تحقیق کرنا شروع کیجئے کہ یہ جنگ کیوں شروع کی گئی، کیوں مسلط کی گئی، کیونکہ اس میں فقط آپ ہی نہیں ہیں، نقصان سب کا ہے، نشانہ آپ ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں۔ اب وہ چونکہ عرب میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی اور مختلف جگہوں پر انقلاب آ رہے تھے، ٹونیسیا میں آیا، مصر میں آیا، کوشش کی گئی اور ممالک میں بھی تختہ پلٹ کے جو جابر حکمران کی حکومت ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کی نمائندگی والی حکومت قائم کر دی جائے۔ اور اس سلسلے میں ایجپٹ میں تو حد تک کامیابی ہوئی، لیکن پھر باطل نے اپنی سازش کے تحت اپنے لوگوں کو حکومت میں بٹھا دیا اور سارا انقلاب جو آیا تھا مصر میں وہ ختم ہو گیا۔ اس انقلاب کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا میری نظر میں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تھوڑا سا فرق اس کے مقابلے میں تونس میں ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی نہیں ہوا۔ بے ویسے ہی اسی زمانے میں تقریباً شام میں یہ شروع کیا گیا تھا، لیکن کیا سبب یہی تھا کہ لوگوں کو آزادی مل جائے اس حاکم سے، کہ اگر آپ اس شام کے بارے میں جو قبل از انقلاب اس سے پوری جنگ کے پہلے تھا، اگر اس کی تحقیق کیجیے گا تو شام ایک پھلتا پھولتا بہترین ملک تھا۔ ویسٹ کی سینکشنز لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شام میں لوگوں کی ترقی ہو رہی تھی، علم کے مقابلے میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تعلیم میں بھی اچھے تھے، اور انفراسٹرکچر، سڑکیں اور تمام چیزوں میں بے انتہا ترقی کی تھی، اور لوگوں کے اوپر وہ زیادتیاں نہیں تھیں کہ جس حساب سے سعودی عرب میں یا بحرین میں ہوتی۔ تو اس مقابلے سے اگر دیکھا جائے تو عربوں میں نسبتاً بہتر حکومت تھی، اور وہاں کے لوگ اتنا زیادہ متنفر بھی نہیں تھے اپنے حاکم سے، لیکن سازش کی گئی، اور اس سازش کے پیچھے اصل میں کوشش یہی تھی کہ شیعت کی طاقت کو کم کر دیا جائے۔ کل اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اور میں جاؤں گا، اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اور ہم کو عالم شیعت میں جہاں جہاں لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں، افغانستان اور دوسرے ممالک میں، ان کو آمادہ اور تیار رہنا چاہیے کہ یہ سازش کسی نہ کسی رنگ میں آپ کے پاس ضرور بھیجی جائے گی، اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، ہماری گفتگو چل رہی ہے، قسم دی جا رہی ہے عصر کی، اور کہا جا رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان تو خسارے میں ہے، انسان فائدے میں نہیں ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کو صبر، حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ غور کیجئے تو انسان کو اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اس انسان کی خلقت کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو جو بیان کیا گیا ہے، اس پوری خلقت جو اس کے بطن مادر میں اس کی تخلیق کی گئی ہے، کس طریقے سے درجہ بدرجہ وہ انسان کی شکل میں آیا ہے، اور آخر میں اللہ نے کہا کہ وَتَبَارَكَ اللَّهُ بِأَحْسَنِ الْخَالِقِينَ، یعنی اللہ تو سب سے زیادہ بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تو انسان کی خلقت کے اوپر اس نے ناز کیا ہے، انسان کو اس نے صدر نشین محفل بنایا ہے، اس بزم صدرنگ میں انسان کو درمیان میں رکھ کے اس نے کہا کہ ہم نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو، ہم نے بہتی ہوئی کشتیاں بھی تمہارے لیے بنائی ہیں، ہم نے نکلتے ہوئے جو جھرنے ہیں اور بہتے ہوئے دریا ہیں، اور تمام تر جو نعمات جو اس دنیا میں دیکھ رہے ہو، مختلف قسم کے پھل ہیں، جانور ہیں، تمام طریقے کی گھاٹیاں ہیں، اور اڑتے ہوئے بادل ہیں، اور بہتا ہوا مے ہے، یہ ساری چیزیں کس کے لیے خلق کی ہیں؟ انسان کے لیے خلق کی ہیں۔ تو جب انسان کے لیے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے تو اس آیت میں پھر یہ عجیب بات کہی گئی ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ یہ عجب لمحہ فکریہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے، یا کوئی سودا کرتا ہے، یا کوئی لین دین کرتا ہے کسی سے بھی، یا کسی طریقے کا کوئی بھی معاملات میں پیش آتا ہے کسی اور سے،
تو کیا وہ نقصان کے لیے کرتا ہے؟ کیا انسان چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے؟ نہیں، فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کو تلاش کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا فائدہ ہو جائے۔ اگر کوئی بااثر انسان ہے اور کوئی بارسوخ انسان ہے، اس تک اگر کسی طریقے سے دوستی ہو جائے، جان پہچان ہو جائے، کوئی ذریعے سے ہم پہنچ جائیں تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے تو انسان فائدہ دیکھتا ہے، نقصان نہیں دیکھتا۔ تو اگر نقصان نہیں دیکھتا ہے انسان، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس آیت میں جب یہ کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، تو انسان تو گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر پروردگار تو تو سب سے بڑا مدبر ہے، حکیم ہے، تیری حکمت اور تیرے علم سے بڑھ کر کون ہے؟ تو تمام چیزوں پر تیرا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات تیرے علم کے گرفت میں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو تمام چیزوں کے اوپر علم غیب بھی تو رکھتا ہے اور تمام چیزوں کو جانتا ہے، بلکہ انسان کے دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ جب سب تجھے معلوم ہے پروردگار، تو یہ گھاٹے والی چیز بنائی کیوں تو نے؟ انسان کو تو نے بنایا ہی کیوں اگر وہ گھاٹے کی طرف جانے والا تھا؟ کوئی چیز اگر گھاٹے والی ہے تو ہم خود ہی نہیں اس کو خریدتے، ہم خود ہی وہ سودا نہیں کرتے، ہم اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوتے۔ لیکن پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ارے انسان تو گھاٹے میں ہے، اور تو نے جو سب سے اہم چیز بنائی، جو تو نے اشرف المخلوقات خلق کیا، اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تو گھاٹے میں۔ اگر یہ گھاٹے میں ہیں تو پھر فائدے میں کون ہے؟ فائدہ کس کو ہے؟ کون ہے جو فائدہ جس کو ہوگا؟ جبکہ تو نے اتنے اہتمام سے اپنی اس عظیم خلقت کو بنایا ہے کہ جس کی ابتدا نجس سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ماں کے رحم میں کس طریقے سے اس کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو نہ جانے کتنے کمالات کو حاصل کرتا ہے۔ سارے کمالات کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور ایمان اعمال صالحہ کو بجا لاتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر صرف انسان انسان رہے تو وہ گھاٹے میں، لیکن اگر انسان سے بڑھ کر کچھ ہو جائے تو وہ فائدے کی طرف چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارے سامنے ایک دوسرا مرحلہ آ گیا، وہ یہ کہ اگر صرف انسان انسان ہے تو وہ گھاٹے میں، جبکہ ہم آج پوری دنیا میں انسانیت کے علمبردار لوگ اور انسانیت کے حقوق کی گفتگو کرنے والے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ساری کوشش یہ ہے، تمام تر قانون ایسے بن رہے ہیں، لوگ ملکوں کے آئین اس طریقے سے مرتب کیے جا رہے ہیں کہ ان میں صاف صاف لکھا جا رہا ہے کہ تمام انسان برابر، چاہے وہ گورا ہو افریقہ کا اور کالا ہو افریقہ کا، اور گورا ہو کسی اور ملک کا، چاہے وہ کسی اور نسل کا ہو، کسی اور زبان کا ہو، مختلف جگہوں کا رہنے والا ہو، اس کا حسب نسب کیسا بھی ہو، لیکن جب وہ انسان ہے تو اس کو سارے حقوق دے دیے جائیں گے، وہ واقعی انسان ہے پھر۔ اور انسان سارے برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر سب برابری کے لیے ہی ابھی جدوجہد کر رہے ہیں تو ابھی تک وہ انسانیت کی بات میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ اگر انسان نہ رہیں تو گھاٹا اور بھی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ جب وہ انسان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یہ تو ویسے ہی گھاٹے میں۔ لیکن کیا ممکن ہے کہ انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان تو ہو دیکھنے میں، لیکن اپنی منزلت کے حساب سے انسانیت کو کھو کے اس سے نیچے چلا جائے، پستی کی طرف چلا جائے؟ تو یہ ممکن ہے۔ قرآن مجید نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے یہ تو چوپائے ہیں،
بلکہ اس سے بھی بدتر. یعنی انسان انسانیت سے اگر گر جائے تو جانور کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ درجے ہیں، سب سے نیچے کا درجہ جمادات کا، اس کے بعد نباتات کا، اور اس کے بعد حیوانات کا، اور اس کے بعد انسان کا. لیکن اگر اپنی انسانیت کی منزل سے کوئی گر جائے تو ایک درجہ اگر نیچے گرے گا تو وہ انسان نہیں رہے گا، پھر وہ حیوان بن جائے گا. قرآن نے بڑھ کے کہا کہ یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے. کیا اس سے بھی نیچے کوئی گر سکتا ہے؟ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چوپائے یعنی انسانیت سے نیچے جانوروں کے مرتبے سے بھی نیچے ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. اس لیے کہ یہاں پر بھی قرآن نشاندہی کر رہا ہے. سورہ منافقون میں قرآن کہہ رہا ہے منافقین کے لیے کہ یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں. یعنی اب جانور سے مخاطب نہیں کیا گیا ہے، دوسرے درجے کی بات نہیں ہے، تیسرے درجے پر جا کے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ تو لکڑی ہے. بلکہ لکڑی بھی اگر سرسبز ہو، اس سے پھل اور پھول نکلے تو بات الگ ہے. یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی کام کی نہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گھاٹا اور دگنا گھاٹا. پہلے تو انسانیت سے گرے جانور بن جائے، اور جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو کہ وہ سوکھی لکڑی بن جائے تو دوہرا گھاٹا اٹھائیں گے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم دوہرا عذاب بھی دیں گے منافقین کو. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد پہ. تو عزیزو یہ کیفیت اگر ہو جائے کہ انسان پستی کی طرف چلا جائے، تو پستی کی طرف اگر وہ جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ رہے بلکہ حیوان بن جائے. آج آپ نے نہیں دیکھا ہماری اور آپ کی زندگی میں واقعات آئے، ہم نے بہت پہلے سنا تھا، تاریخ میں پڑھا، اور ہم اس بات کو پورے طریقے سے سمجھ نہیں پائے. ہم نے کوشش کی اس کا اندازہ لگانے کی کہ میدان جنگ میں اگر ایک کوئی شخص شہید ہو جائے راہ خدا میں، تو دشمن عام طور پر شہید کے لاشے کو مسلح نہیں کرتے. لیکن پہلے پرانے زمانے میں، عرب کے زمانے میں، جب رنجش پرانی ہوتی تھی اور قبیلے لڑتے تھے تو لاشوں کو پامال بھی کرنا اور لاشوں کو مسلح کرنا ایک عام سی بات تھی. کسی قبیلے کو اگر بہت زیادہ استغفر اللہ ذلیل کرنا تو اس کے لیے یہ حربے استعمال کیے جاتے تھے کہ فقط یہی نہیں کہ تم نے شکست کھائی، بلکہ ہم نے تمہاری لاشوں کے ساتھ بھی وہ عمل کیا ہے کہ ان کو بالکل مسلح کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے ساتھ بے ادبی کی. لہذا جناب حمزہ کا واقعہ جب ملا تو ہم اس بات کو سمجھ نہ پائے کہ کیا ایک عورت ہو کے کوئی عورت ایسا کام کر سکتی ہے کہ پیغمبر کے اس چچا کا، اس شفیق چچا کا، کہ جس کی ذوالفقار کا کیا کہنا، کہ جس پر پیغمبر ناز کرتے تھے، کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ کان بنیانہم مرصوص کا مصداق، وہ چچا جب راہ خدا میں اپنی جان دے دیتا تو کیسے کہوں، اس کا کلیجہ کھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم نے سوچا کہ جہالت تھی، بدو عرب تھے، ان میں نفرت تھی، ان میں بہت زیادہ کینہ تھا، ان کے کلیجے آگ سے دھدک رہے تھے، لہذا انہوں نے ایسا کیا ہوگا. لیکن ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، شام کا ایک سپاہی تھا اور داعش کے ایک ملعون نے یہی حرکت اس کے ساتھ کی. تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ انسانیت گرتی ہے تو اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ مرے ہوئے انسان کا کلیجہ چبا سکتی ہے. مگر انسانیت اگر بلند ہوتی ہے تو اس منزل تک بلند ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اگر انسانیت ایک دوسرے کے برابر مانا جائے، انسان برابر، بطور خلقت موجودات میں اللہ نے جو جس انداز میں خلق کیا ہے
تو انسان سارے برابر ہیں. تو انسان برابر ہیں تو دنیا کے جتنے بھی سب سے زیادہ دولت اور ثروت رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ گن نہیں سکتے، واقعی تو کمپیوٹر سے گن جاتا ہے. لیکن ایسی کمپنی ہے ان کے پاس کہ جن کی قیمت $1 ٹریلین ہے، بلین نہیں، ٹریلین. یعنی کمپنی کی قیمت، ملک کی نہیں. اس کمپنی کے مالک ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کی پشتیں، کئی پشتیں آرام سے کھائیں گی، عیش و عشرت سے رہ سکتے ہیں. اتنا پیسہ ہونے کے بعد اگر اس طرح کے لوگوں کو، وہی جنہوں نے دنیا کے حقوق چھین لیے ہیں، وہی جن کے سبب آج دنیا بھوکی ہے، وہی جنہوں نے حق استحصال کر کے مستضعفین بنا دیا ہے، کمزور بنا دیا ہے، وہی جن کے نتیجے میں لوگ آج 400 کلومیٹر پیدل چل کے بھوکے پیاسے اپنے گھروں پہ پہنچ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حق کسی اور نے چھین لیا. آج اگر ان انسانوں کو جمع کیا جائے تو ان میں جو سب سے زیادہ دولت و ثروت رکھنے والا ہے، اب تو اس کی لسٹ بھی آتی ہے، فرسا جاتی ہے. اس انسان جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ کہے گا کہ میں نے جو بزنس کیا تھا، جو تجارت کی تھی، جو مال لگایا تھا، جو سرمایہ لگایا تھا، جو میرا راس المال تھا، اس میں مجھے بے انتہا فائدہ ہوا. میں نے ایک لگایا، مجھے سال بھر کے آخر میں 20 گنا مل گیا. یقیناً دیکھنے میں تو ہے، لیکن اس کے برعکس جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. ہوں گے تمہارے ٹریلین اپنی جگہ، لیکن قرآن کی روشنی میں تم گھاٹے میں ہو، تم فائدے میں نہیں. لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے غریب ترین انسان اگر تلاش کیا جائے، وہ جس کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ جو 300 سال تک تقریباً پیغمبر کی تلاش میں فارس سے نکلا تھا، جس کے جسم پر وہ ایک لباس ایسا نہیں تھا کہ جسے صحیح اور سالم لباس کہا جا سکے، جو کی روٹیاں کھاتا تھا، ایمان کے 10 درجے پر فائز تھا، جس کے پاس ظاہری کوئی سرمایہ نہیں تھا، اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ جب سلمان کا تذکرہ ہوگا تو ہم یہی کہیں گے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیاب تو سلمان ہیں، کامیاب بل گیٹس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سلمان کے پاس سرمایہ ایمان ہے. پروردگار کو یہ ایمان اتنا قیمتی لگا کہ اس نے انسان کا جوہر بنا دیا کہ اگر تم واقعی فائدے کا سودا، نفع کا سودا کرنا چاہتے ہو، منفعت دیکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فقط انسان نہ رہنا بلکہ صاحب ایمان. اگر تم صاحب ایمان بن گئے تو خسارے سے نکل کر کے تم فائدے کی طرف چلے جاؤ. اگر یہ تم نے کر لیا تو اب دیکھو تمہارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا کہ تم سمجھ سکو کہ تمہاری قدر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. اس لیے کہ اگر اب بہت ہی کوئی اہم انسان ہو، یہی مثال لے لیے جو میں نے دی تھی، جس کے پاس کھربوں روپیہ ہو اور کھربوں ڈالر اور سکے ہوں، جو بھی آپ جواہرات سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ کہیں سے گزر رہا ہے اور وہاں کسی صاحب کو دیکھ لیا، کچھ کہے نہیں، صرف اپنی کار سے بیٹھ کر ہاتھ ہلا کر کے اشارہ ایسا کر دے کہ گویا اس کو پہچانتا ہے، تو یہ پہچان، یہ جان پہچان جس سے ہے، جس کی طرف اشارہ کیا، وہ فخر کرے گا کہ فلاں صاحب گزرے تھے اور مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں، میرے بچپنے کے دوست ہیں، ہم نے ساتھ میں ہی بچپنا گزارا ہے، ہمارا اسکول ایک تھا، ہماری تعلیم ساتھ ہوئی تھی، وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے بہت پیسہ بنایا، میں نہیں بنا پایا. لیکن اس کے باوجود اگر اسی انسان سے کہا جائے کہ یہ کامیاب ہے اور تو ناکام ہے،
تو یقیناً دکھائی دے گا کہ اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کو ہاتھ ہلا کر کے اس نے اشارہ کیا تھا وہ ناکام نظر آئے. لیکن اگر فرق کر دیا جائے دونوں کا کہ وہ جو کار میں بیٹھا تھا وہ صاحب ایمان تھا اور جو سڑک پہ کھڑا تھا وہ جو سڑک پہ تھا وہ صاحب ایمان تھا اور جو کار پہ جا رہا تھا وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، بے ایمان تھا، تو اب کیفیت بدل جائے گی. اللہ کی نگاہ میں جس نے اللہ کو مان لیا ہے بس وہی کامیاب ہے، وہی خسارے میں نہیں ہے، باقی سب لوگ خسارے میں ہیں. پوری بنی نوع انسانیت خسارے میں ہے. دنیا کے تمام مال و زر کی کوئی کیفیت، کوئی منزل نہیں ہے کہ جس کو قبول کر لیا جائے، لیکن اگر ایمان لے آیا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا اور وہی کامیاب. تو اگر وہ کامیاب ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جن کے پاس دولت و ثروت تھی وہ خریدنے کے لیے چلے تھے سب. یزید نے بڑی لالچیں دی تھی، لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا، لوگوں کو ڈرایا تھا اور لوگوں کے سامنے مال و زر کے منہ کھول دیے تھے خزانوں کے، اور وہ بہتوں کو سے بیعت لے سکا. لیکن میں کہوں گا کہ سوال بیعت ایک عجیب ایسا سوال تھا کہ جس کا انکار ایک فقط امام حسین نے نہیں کیا. امام اگر فقط انکار کرتے تو میں مان سکتا تھا، لیکن مجھے تو تعجب ہوا کہ جس وقت آخری رخصت کو امام حسین تشریف لائے ہیں خیمے کو اور سب کو سلام کر کے نکل رہے ہیں، اس وقت ایک بچی ہے جو پاؤں سے لپٹ گئی ہے اور باپ سے عجب سوال کرتی ہے. وہ یہ بس کہتی ہے بابا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اے بابا آپ کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی؟ مختلف تاریخ ہے. ایک نے لکھا کہ وہ بچی باپ سے کہتی ہے اے بابا مجھ سے یتیموں جیسا سلوک کر کے دکھلا دیجیے. اتنا احساس کرنے والی وہ بچی حسین کی وہ بیٹی یہ نہیں کہتی ہے کہ بابا اب تو سب لٹ گیا، بھائی بھی شہید ہو گئے، چچا بھی شہید ہو گئے، پورا لشکر شہید ہو گیا، بابا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اب تو بیعت کر لیجیے، آپ کی جان بچ جائے گی، اہل حرم بچ جائیں گے. لیکن نہیں، اس بچی نے باپ نے جو عذر پیش کیا اس کو قبول کر لیا. بس اتنا تھا کہ باپ کے گلے پہ ہاتھ ڈال کے کہتی تھی اے بابا اب میں کس کے سینے پہ آرام کروں گی اور سوؤں گی. حسین گئے، میرا دل کہتا ہے اس بچی کو کوئی تسلی دے دے. ارے تیرا باپ پلٹ کے نہ آئے گا، لیکن تسلی دینا تو دور کی بات ہے. عزیزوں بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے رخسار ہوگا اور وہ تماچے ہوں گے اور بچی بھی لگ کے چچا کو آواز دے گی اے چچا آپ ترائی پر سو گئے، سکینہ کی خبر لیجئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ان ایام میں ایک ایام سیام ہیں، یہ وہ روزے کے دن ہیں کہ جس کی راتیں اور دن سب عبادت میں شمار ہوتی ہے. ہماری تمام اس مہینے کی عبادت کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو عالی فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے. جو حضرات بیمار ہیں اور کرونا کی وجہ سے مشکلات میں ہیں اور جن کا روزگار چھن گیا ہے یا جن کے عزیز و اقارب اس وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کے حالات کو بہتر بنا دے، ان کو جزائے خیر دے، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، کربلا اور شام اور عراق کے تمام مقامات اور مشہد اور قم کی حفاظت فرما. جو زوار وہاں جا رہے ہیں ان کو اس وبا سے محفوظ کر دے اور ان کی تمام مومنین مومنات کی مشکلات کو آسان کر دے. مومنین کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما.
پروردگار ہماری نئی نسل کو ہدایت فرما اور ان کو بے راہ روی سے اور برائیوں سے بچا لے، اور ان کو نیک اعمال اور نیک کردار کی طرف ان کو پہنچا دے، اور ایسا بنا دے کہ جب سرکار کا ظہور ہو تو ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں شمار کیے جائیں، اور ہماری نئی نسل کو بھی یہی توفیق عطا ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔